شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت اور آسانی کے لیے دعا گوئے ہیں۔ تدریسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر ہے 24۔ تاریخ ہے ہمارے پاس 11 ستمبر 2020۔ دن ہے ہمارے پاس جمعۃ المبارک کا۔ ڈائری ہے، پڑھائی کریں گے ہم باب ششم ہے مشاہیر اسلام۔ سبق نمبر 1 ہے اس کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکمل کریں گے اس کی پڑھائی اور اس کے ساتھ ساتھ کثیر الانتخابی جو سوالات ہیں اس کو بھی ہم مکمل کریں گے اور سورہ قاریہ ہم ساتھ میں یاد کریں گے۔ باب ششم مشاہیر اسلام میں شخصیت آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 1 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ٹھیک ہے، اس سبق کو پڑھنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد طالبات اس قابل ہو جائیں گے اور الحمدللہ ہمارا بچہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں بتا سکے گا اور ان کی نظر میں جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس کے بارے میں بھی ہم لوگ اس سبق کو پڑھنے کے بعد الحمدللہ جان سکیں گے۔ تو سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ام المومنین، یعنی ام کا مطلب ہوتا ہے ماں اور مومنین کا مطلب ہوتا ہے مومن، یعنی ام المومنین یعنی تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ یہ خلیفہ تھے پہلے مسلمانوں کے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام رومان تھا، آپ کا لقب صدیقہ اور حمیرہ تھا۔ آپ کی کنیت جو ہوتے وہ ماں باپ کی نسبت سے جو رکھا جانے والا نام ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے ام عبداللہ، یعنی عبداللہ کی ماں، بیٹے تھے عبداللہ ان کے، تو یہ ان کی نسبت سے ان کی کنیت ہے ام عبداللہ تھی۔ آپ کے والدین آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، یعنی جب انہوں نے آنکھ کھولی دنیا میں آئیں تو ان کے والدین مسلمان تھے الحمدللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عام بچوں کے مقابلے میں بہت مختلف اور ممتاز کا مطلب ہوتا ہے الگ، دوسروں سے الگ تھی۔ آپ بے حد ذہین، باشعور اور اچھے حافظے کی مالکہ تھی۔ باشعور یعنی ہر اچھی بری چیزوں کا ان کو علم تھا۔ آپ کھیل کود کی بہت شوقین تھیں، یعنی شوق تھا آپ کو بہت زیادہ کھیلنے کودنے کا۔ محلے کی لڑکیاں آپ کے پاس جمع رہتی ہیں اور اکثر آپ کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ آپ کو گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا بہت پسند تھا، یعنی ان کے پسندیدہ جو کھیل ہیں وہ یہ تھے کہ وہ جھولا جھولتی تھیں اور جو ہے وہ گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ان کا کیسے ہوا، ذرا اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، یعنی یہ ان کی وفات کے بعد کا ذکر کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم رہتے تھے، افسردہ، یعنی مغموم کا مطلب ہوتا ہے افسردہ۔ ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیہ کا نام ہے حضرت خولہ بنت حکیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ سے نکاح کر لیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبات میں صحیح جواب دیا۔ اسبات کا مطلب ہے ہاں کرنا، یعنی کہ اس چیز کو مان لینا۔ اسبات میں جواب دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیں لکھا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امہات المومنین، یعنی تمام جو مائیں تھیں ہماری امہات تھیں کی جمع امہات ہیں، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبت تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام جو امہات تھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے محترمہ میں آتا ہے نام ان کا، تو ان میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی وجہ آپ کی عمدہ اوصاف، یعنی جو ان میں صفت تھی، خوبیاں تھیں اور عقل مندی تھی، یعنی وہ عقل مند بھی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ صرف ایک وفا شعار بیوی، یعنی وفا کا مطلب ہوتا ہے کہ وفادار ہونا، کسی کے ساتھ مخلص ہونا، وفا شعار بیوی ہی نہیں تھیں بلکہ ایک جاں نثار صحابیہ بھی تھیں۔ جاں نثار مطلب جان کو قربان کر دینے والی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی، یعنی جو بھی ان کے کام ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں دلچسپی لیتی اور گھر کے اندر یا باہر کے تمام حالات کی واقفیت حاصل کرتی، یعنی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا واقفیت کہلاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ان کی جو تمام عورتوں پر سرید جیسی فضیلت ہے۔ سرید ایسے کھانے کو کہا جاتا ہے جس میں جو شوربے والا سالن ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پر پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی، یعنی وہ کم عمر تھیں۔ 48 برس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوہ کی حیثیت سے گزارے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی وہ 48 برس تک زندہ رہیں۔ اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت یعنی ہدایت کا پیغام دینے میں سیدھی راہ دکھانے والی تھیں۔ علم و فضل اور خیر و برکت کا عظیم مرکز بنی رہیں، یعنی لوگ ان سے فضیلت حاصل کرتے تھے اور دوسروں کے لیے وہ خیر و برکت کا باعث بھی تھیں۔ آپ سے 2210 احادیث مروی ہیں، یعنی ان سے احادیث لکھی گئی جو احادیث کی تعداد ہے وہ 2210 ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھتے تھے، یعنی جو صحابہ کرام تھے جن کا بڑا رتبہ تھا، جن کی بہت قدر کی جاتی تھی، وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ آپ کو دینی علوم کے علاوہ طب یعنی کہ حکمت کہہ لیں، اس میں تاریخ اور شعر و ادب سے بھی دلچسپی تھی۔ یہ وہ جو مضامین تھے جن میں ان کی دلچسپی حد سے زیادہ تھی۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا زیادہ وقت عبادت میں یا لوگوں کے دینی مسائل بتانے میں صرف کرتی تھی۔ صرف کرنے کا مطلب یہاں پر آ رہا ہے گزارتی تھی، یعنی دینی مسائل کو بھی حل کرتی تھی، اسی کے ساتھ ساتھ ان کا زیادہ جو وقت ہے وہ عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ کے دل میں حد درجے خوف خدا تھا، یعنی خدا کا جو خوف تھا وہ بہت زیادہ تھا، حد درجے یعنی بہت زیادہ۔ اپنی کوئی غلطی یاد آ جاتی تو بے اختیار رونے لگتی تھی، یعنی غلطی پر نادم ہو جانا، افسوس کرنا اس چیز کے لیے کہ پھر ان کی آنکھوں میں اس چیز سے آنسو آ جاتے تھے۔ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھیں۔ تہجد اور چاشت کی نمازوں کا ساری عمر ناغہ نہ کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے 2 نمازوں کا ذکر ہے، تہجد اور چاشت۔ یہ فرض عبادات نہیں ہیں بلکہ یہ نفلی عبادات ہیں، نوافل کی صورت میں اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور ان کی یہ جو تہجد کا جو ٹائم ہے یہ آپ کا عشاء کے بعد ایک مرتبہ سو کر اٹھنے کے بعد ادا کی جانے والی نماز ہے، اور چاشت کی نماز جو ہے وہ سورج چڑھنے کے بعد تقریباً صبح کے 11 بجے تک جو پڑھی جانے والی نماز چاشت کی نماز ہے۔ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتی تھیں، یعنی اکثر زیادہ۔ رمضان مبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام کرتی تھیں۔ حج کے ایام میں حلقہ درس قائم کرتی تھیں، یعنی حج کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کو سبق دینا یا ان کو حج کے بارے میں بتانا، اس کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرتی، ان کو ان کے مسائل کو حل کرتی تھیں۔ اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ جوک در جوک یعنی ایک کے پیچھے ایک بہت زیادہ تعداد میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دینی مسائل پوچھتے اور فیض یاب ہوتے، یعنی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اخلاق و آداب کے حوالے سے ذرا اس کو غور سے سنیے گا۔ اخلاق و آداب کے لحاظ سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ بہت بلند تھا۔ رتبہ کا مطلب مقام بہت بلند تھا۔ کس حوالے سے؟ اخلاق و آداب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہاں پر۔ آپ بےحد فیاض، مہمان نواز، یہاں پر ہم نے ورڈ دیکھا ہے بےحد فیاض۔ فیاض کا مطلب ہوتا ہے کشادہ دل، یعنی کہ کسی کے لیے بھی خرچ کرنے میں یا اس کے کام آنے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ کرنا۔ مہمان نواز، مہمانوں کی قدر کرنے والے، اور غریب پرورتی یعنی غریبوں کی مدد کرتی تھی۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے، یہ وہاں اس وقت کی کرنسی یعنی سکے کا نام ہے۔ آپ نے اسی وقت ساری رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی، یعنی جو ضرورت مند لوگ تھے، غریب تھے، جو مستحق تھے، ان میں تقسیم کر دی گئی۔ یہاں پر ان کی معلومات مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کی وفات کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق، یعنی جو انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا جائے، میری وفات کے بعد مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہاں پر دیکھیں کالم میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جانتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ شاید نہیں جانتے، لیکن یہ ہماری معلومات کے لیے اس کو غور سے سنیے گا۔ یہ تذکار صحابیات کی کتاب سے لکھے گئے ہیں۔ نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے چند کے نام یہ تھے۔ کون کون تھے ان کے شاگرد؟ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ان میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھا ہوا قبول کرے اپنی بارگاہ میں، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا سوال ہے درست بیان پر صحیح کا نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہمارا کثیر الانتخابی سوالات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ پہلا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی تھی کس کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ جی ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ اگلا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ختیجہ، خولہ بنت حکیم، ام سلمہ یا ام رومان؟ جی ہاں، ام رومان۔
اگلا ہے ہمارے پاس جیم میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ طاہرہ، ام عبداللہ، حمیرہ یا ام رومان؟ جی ہاں، طاہرہ تھا۔ دال میں ہمارے پاس لفظ آ رہا ہے، جملہ آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ کنیت میں آپ کو پہلے پیچھے بتا چکی ہوں کہ یہ ماں یا باپ کے نام سے رکھا جانے والا نام کو کنیت کہا جاتا ہے۔ اس میں ہے ام عبداللہ، ام ایمن، ام رومان یا ام کلثوم، یعنی ماں کن کی ماں تھی؟ وہ ان کی کنیت تھی ام عبداللہ، یعنی وہ عبداللہ کی ماں تھی۔ اگلا ہمارے پاس آ رہا ہے میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا مشورہ دیا تھا۔ کس نے دیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت مومنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جی ہاں، یہاں پر آ رہا ہے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے نکاح کا مشورہ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھا ہوا قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ ہماری جو ڈائری میں تھا وہ سورہ قاریہ تھا۔ الحمدللہ ہم سورہ قاریہ کی تلاوت اور اس کی جو تفصیل ہے اور اس سبق کو ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر معاملات میں رہنمائی فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔